بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آج 27واں روزہ تھا اور 28ویں شب ہے، اور جہاں تک امکان ہے کہ یہ 29 کا مہینہ ہوگا، یعنی زیادہ چانسز بدھ کے دن عید کے ہونے کا ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان کے 29 دن ہوں گے۔ کتنے دن ہوں گے؟ اگر 29 میں چاند نکل آیا اور بدھ کے دن عید ہو گئی تو کتنے دن ہوں گے؟ 29 دن۔ تو حدیث ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے، ٹھیک ہے۔ بعض شارحین نے، حدیث کی تشریح کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر مہینہ 29 کا ہو تو طاق راتیں 20ویں، 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں، یہ طاق راتیں ہیں اگر مہینہ 29 کا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی بعید نہیں کہ آج 28ویں رات ہے اور یہ بھی شب قدر ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ویسے تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پورا عشرہ ہی رات کو عبادت کرنے کا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری عشرے صرف طاق راتوں کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، اس میں بھی صرف 27ویں رات۔ یہ ضروری، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، کسی بھی رات میں۔ 20ویں رات سے 21، 22، 23، 24 لگاتار کسی بھی ایک رات میں اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حتیٰ کہ رمضان کے پورے مہینے میں بھی کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں بھی یہی بات ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، آخری عشرے میں سنت ہے اعتکاف کرنا۔ تو اس کا بھی ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شب قدر مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم لوگ آخری عشرے کی ہر رات میں تھوڑی دیر زیادہ عبادت کر لیں، تھوڑی دیر زیادہ مسجد میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر زیادہ اللہ کو یاد کر لیں، 2 رکعت زیادہ نفل نماز پڑھ لیں، تو اس میں ایک نقصان ہے کیا؟ اس میں تو فائدہ ہے نا، کہ اگر ہماری یہ تھوڑی دیر کی عبادت شب قدر میں ہو گئی ہے نا، کوئی رات شب قدر کی ہو گئی، اور ہمارا یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا اور ہمارا یہ دین کی نسبت پر تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرنا یہ شب قدر میں ہو گیا، تو یہ تھوڑی دیر کتنا فائدہ دے گا؟ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، ہے نا۔ یعنی بیٹھے تھوڑی دیر، تلاوت تھوڑی دیر کی، قرآن تھوڑی دیر سنا، تراویح میں تھوڑی دیر کھڑے رہے، لیکن شب قدر میں ہو گیا وہ کام، تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک رات ہم نے تراویح پڑھی اور وہ رات شب قدر تھی، تو 1000 مہینے تراویح پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد میں تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل کیا گیا ہے۔ کیا مکمل کیا گیا ہے؟ قرآن مجید، جس کا نام قرآن بھی ہے، جس کا نام فرقان بھی ہے، جس کا نام ذکر بھی ہے۔ اس طرح بہت سے نام ہیں قرآن پاک کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید کے اندر ہی کرایا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک پڑھنے کی کتاب ہے، ثواب پہنچانے کی کتاب ہے، نماز میں پڑھنے والی کتاب ہے، سننے والی کتاب ہے، برکت حاصل کرنے والی کتاب ہے، تعویذ بنانے والی کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے والی کتاب ہے، صرف یہاں تک جانتے ہیں۔ ابھی مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں دنیا جہان کے علوم ہیں، سارے علوم قرآن مجید میں ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ دنیا خود ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوگوں نے ہوائی جہاز نہیں بنایا،
جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا ٹیکنالوجی نہیں آئی، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا پیٹرول پر گاڑیاں نہیں چل رہی تھی، جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا لوگ وائرلیس طریقے سے گفتگو نہیں کر پا رہے تھے، جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا ویڈیو کالنگ کا سسٹم نہیں تھا۔ قرآن نازل ہوا تو دنیا نے یہ ساری ترقیات دیکھی، قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے ہواؤں میں اڑنے کا سلیقہ سیکھا، قرآن نازل ہوا تو امریکہ کا آدمی چین تک بغیر کسی تار کے چین کے آدمی کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ قرآن نازل ہوا تو یہ سب کچھ ہمیں جو ترقیات نظر آ رہی ہیں یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے قرآن پڑھ کر، قرآن میں ریسرچ کر کے، قرآن میں غوطہ لگا کر، قرآن پاک میں تحقیق کر کے ترقیات کے یہ ذرائع حاصل کیے، یہ وسائل حاصل کیے، یہ علوم حاصل کیے، یہ فنون حاصل کیے، تب جا کر انہوں نے یہ نئی نئی چیزیں بنائیں۔ مسلمانوں نے قرآن پاک پر وہ غور و خوض نہیں کیا، قرآن پاک پر وہ ریسرچ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے مسلمان پیچھے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی کتاب ہے، یعنی زیادہ حق مسلمانوں کا ہے اس کتاب پر۔ اس کتاب کے ایک ایک حرف پر مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، یقین کا تعلق ہے۔ کافروں کا تو اس سے تعلق ایمان والا نہیں ہے، یقین والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر یقین کیا اور اس کے مضامین کو سمجھا، اس کے مطابق ریسرچ کیا تو ترقیات کے منازل انہیں حاصل ہو گئیں۔ اور ہمارا اور آپ کا المیہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ کہ ہم نے ہر چیز کو سمجھ لیا، دنیا کی ہر چیز کو سمجھ لیا، اگر نہیں سمجھا تو اپنے رب کے کلام کو نہیں سمجھا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن پاک دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی بیشی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب، کتنا ہی بڑا ماسٹر مائنڈ آدمی کتاب لکھ دے، اس کتاب میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی اور اس کتاب کے بتائے ہوئے فارمولے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دے گا، یا کبھی چل کر اس کتاب میں ترمیم ہو جائے گی، تحریف ہو جائے گی، کوئی اس کتاب کے مضامین کو بدل دے گا، کوئی اس کتاب کے الفاظ کو بدل دے گا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی یہ کتاب ہے کہ جس میں نہ تو شک شبے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اس کے مضامین کو کبھی کسی نے چیلنج کیا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کا ایک ایک دعویٰ 100% سچا ہے، کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، بلکہ قرآن نے چیلنج کیا ہے لوگوں کو کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس جیسا قرآن بنا کر لا کے دو۔ اور صرف انسان نہیں، سارے جنات مل کر، سارے انسان مل کر اس جیسا قرآن بنا لاؤ، قرآن نے چیلنج کیا۔ اور قرآن نہیں بنا کر لا سکتے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ قرآن پاک کی صورت ہے نا، چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیت۔ اس جیسی چھوٹی صورت بنا کر لا دو، چیلنج ہے قرآن کا۔ آج تک دنیا میں کسی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قرآن کی طاقت ہے، اتنا بھاری کلام، اتنا وزنی کلام کہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا، اور اتنا آسان کلام کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنے والوں کے لیے بالکل سہل اور آسان کر دیا، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بالکل آسان کر دیا۔ تو آسان بھی ہے اور وزنی بھی ہے،
اور حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خالق السماوات والارض، قرآن کا نازل کرنے والا رب کائنات، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، سلطان السلاطین اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے. تو اب اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے خلاف لاکھ سازشیں ہوں، کروڑوں سازشیں ہوں، لیکن قرآن پاک کے ایک حرف کو تو کیا ایک نقطے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھتے ہیں دنیا بھر میں لوگ قرآن کے نسخوں کو جلا رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کو پانی کی نذر کر رہے ہیں، سمندر میں ڈبا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق پڑا؟ یہ تو ممکن نہیں کہ ساری دنیا کے قرآن کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن بالفرض والمحال اگر ایسا ہو جائے کہ ساری دنیا کے قرآن کے نسخوں کو، یہ جو لکھا ہوا کاغذ میں قرآن پاک ہے، اس کو مٹا دیا جائے اور پانی میں بہا دیا جائے، قرآن کا ایک نسخہ بھی باقی نہ ہو، تو مولانا عبد الوکیل صاحب جیسے اور ان سے چھوٹے چھوٹے مدرسے میں پڑھنے والے جو حافظ بنتے ہیں، 7 سال کے 9 سال کے بچے، وہ حافظ قرآن مل جل کر ایک حافظ قرآن پورا قرآن پاک ہو بہو ایک ایک نقطے کے ساتھ لکھوا دے گا. ایسے ایسے حافظ ہیں، آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر ایسے ایسے حافظ ہیں کہ قرآن پاک کو شروع سے پڑھنے کہو شروع سے پڑھیں گے، آخر سے پڑھنے کہو آخر سے پڑھیں گے، آیت نمبر بتاؤ آیت نمبر سے پڑھنا شروع کر دیں گے، آیت نمبر سے پیچھے پڑھنے کہو پیچھے پڑھنا شروع کر دیں گے، ایک حرف پڑھو اس حرف سے پڑھنا شروع کر دیں گے، ایک لفظ بتاؤ اس لفظ سے پڑھنا شروع کر دیں گے، کوئی مضمون بتاؤ اس مضمون سے پڑھنا شروع کر دیں گے. ایسے ایسے حافظ ہیں، کمپیوٹر فیل ہے، ایسے ایسے حافظ ہیں دنیا کے اندر. ابھی ایک چھوٹی سی بچی کا میں سن رہا تھا، اس کی پوری گفتگو قرآن پاک سے ہو رہی ہے، پوری گفتگو، اس سے کوئی بھی سوال کیا جائے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دے رہی ہے. کوئی بھی سوال کیا جائے، کہا تمہارا نام کیا ہے، پہلا ہی سوال تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر، نام اس کا کوثر تھا. تو پوری گفتگو قرآن پاک سے. اور تابعین کے زمانے میں ایک بڑھیا کا اسی طرح قصہ ملتا ہے کہ وہ ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیتی تھی. تو قرآن پاک میں ہر مضمون ہے، ہر مضمون ہے دنیا جہان کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اور رمضان میں کم از کم میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے سال ہماری مسجدوں میں، ہماری مجلسوں میں یہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں لوگ، قرآن پاک کے دروس ہونے چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی محفلیں منعقد ہونی چاہیے جگہ جگہ پر. بہت بڑا جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو سمجھاؤ لوگوں کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کا مطلب کیا ہے. تو جگہ جگہ اگر قرآن کے حلقے لگیں گے، قرآن کا درس ہوگا، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی مجلسیں لگیں گی، تو یہ زیادہ مفید ہے. اور رمضان میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں تراویح ہوتی ہے ہر جگہ قرآن پاک کی کم از کم ایک پارے کی تفسیر ہو. رمضان کے اندر کم از کم اماں پارہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اماں پارہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے. یہ کوششیں ہوں گی جب ہم اور آپ غور کریں گے، علماء کرام غور کریں گے تو ہوں گی انشاءاللہ. یہ کوششیں انشاءاللہ اس طرف بھی غور کیا جا رہا ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام ہے. قرآن لازوال کتاب ہے. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن قانون کی سب سے بڑی کتاب ہے، عقیدت کی سب سے بڑی کتاب ہے، سائنس کی سب سے بڑی کتاب ہے، علوم کی سب سے بڑی کتاب ہے، فنون کی سب سے بڑی کتاب ہے، شفا کی سب سے بڑی کتاب ہے. قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سورہ شفا کہلائی جاتی ہے. کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیجئے، شفایاب ہو جاتا ہے. کتنا ہی بڑا جادو کسی پر ہو جائے، سحر ہو جائے، سورہ بقرہ 40 دن پڑھی جائے تو اس کا سحر ختم ہو جاتا ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک ہر چیز کا حل ہے، دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے. اور صرف دنیا میں نہیں، قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کو حفظ کرنے والا، قرآن پاک کا درس دینے والا، قرآن پاک کو سننے والا، یہ قرآن قبر میں اس کے لیے روشنی ہوگا.
قرآن قبر کے لیے روشنی ہے، آخرت کے لیے روشنی ہے۔ آخرت میں لوگوں کو سایہ میسر نہیں ہوگا، سایہ، دھوپ ہوگی بہت کڑی، سایہ میسر نہیں ہوگا۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر قرآن پاک سایہ بن کر آ جائے گا، پنچھیوں کی شکل میں یا بادلوں کی شکل میں۔ تو اس قرآن کا ساتھ صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ہے ہی قرآن پاک ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، برکت ہے، فضیلت کا سامان ہے، عظمت کا سامان ہے، دنیا میں سربلندی کا سامان ہے، تمام طرح کے علوم قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن ہماری دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو صرف دنیا تک نہیں بلکہ قبر تک قرآن کا فائدہ ہے، آخرت تک قرآن کا فائدہ ہے، حشر تک قرآن کا فائدہ ہے، قیامت تک قرآن کا فائدہ ہے اور جنت تک قرآن کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔